Let's look at pure production level approach. There are two approaches جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور جن کو ہم اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں سیلز اینڈ آپریشن پلاننگ کے اندر. ون واز لیول پروڈکشن پلاننگ اینڈ چیز پروڈکشن پلاننگ. سو دس از بیسیکلی یور لیول پروڈکشن اپروچ. اس اپروچ کے اندر جو پروڈکشن ہے وہ ہر پیریڈ میں سیم لیول کی پروڈکشن ہوگی. اس کے اندر چینج نہیں ہوگا. جو ہم نے ورک فورس ہے، کیپیسٹی ہے، پروڈکشن ہے، اس میں کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. اگر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایوری ویک ہم نے 10 یونٹ پروڈیوس کرنے تو ایوری ویک ہم نے 10 یونٹ پروڈیوس کرنے. اس سے پہلے جو ابھی میں نے اگزامپل کی تھی بیسک MPS ریکارڈ کی، تو اس کے اندر ہم نے لاٹ سائزنگ اپروچ یوز کی تھی کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی جب بھی ہم پروڈکشن کریں گے تو ہم ایک لاٹ سائز کریں گے. دیٹ از ناٹ لیول پروڈکشن بیکاز دیر ور گیپس کچھ پیریڈ میں جس میں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی، اور پھر لیٹس سے سیکنڈ کوارٹر کے اندر ہم نے پروڈکشن کی، تھرڈ میں کی، فورتھ میں پھر نہیں کی. سو دیٹ واز لاٹ سائزنگ اپروچ. اس کے اندر یہ لیول پروڈکشن اپروچ ہے. اس میں ہر پیریڈ میں سیم لیول کی پروڈکشن ہوگی. کس طرح کرتے ہیں یہ بیسیکلی دیٹ از اپ ٹو دا مینجمنٹ، بٹ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورک فورس ہے وہ بھی سیم رہتی ہے تھرو آؤٹ دا پیریڈ، تھرو آؤٹ دا پلاننگ ہورائزن، اور اس کے اندر اس طرح ہم ہر پیریڈ میں سیم لیول پروڈیوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹس لک ایٹ دس ریکارڈ. ہم نے وہ لیا ہے 5 یونٹس فرسٹ پیریڈ میں، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ 5 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، فورکاسٹ ہے، اینڈ 5th 6th 7th 8th میں 15 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. سو اگین دس از اے سیزنل پروڈکٹ جس کو ہم نے سیزنل ڈیمانڈ ہے، جس کی فرسٹ 4 ویکس میں ڈیمانڈ کم ہے اینڈ نیکسٹ 4 ویکس میں ڈیمانڈ مور دین ڈبل ہے. تو وہ ہم نے کیا. آن ہینڈ انوینٹری ہمارے پاس 20 یونٹس کی ہے جو کہ ہم نے مینٹین کی ہوئی ہے. پروڈکشن لیول 10 یونٹس کا پر ویک. میں نے جیسے کہا لیول پروڈکشن ہے تو 10 یونٹس پر ویک ہم پروڈکشن کریں گے. سیفٹی اسٹاک ہم نے کہا ہے کہ وی ول مینٹین اے سیفٹی اسٹاک آف 20 یونٹس. دیٹ مینس کہ پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس، شارٹ فارم میں ہم اس کو اویلیبل کہہ رہے ہیں، وہ جو پورا کا پورا ہے وہ 20 یونٹ سے وہ کم نہیں ہونا چاہیے. ناؤ لیٹس ڈیولپ دس MPS ریکارڈ، اور اس بیسس کے اوپر ہم اگر دیکھیں تو MPS جیسے میں نے کہا کہ ہر ویک 10 یونٹس پروڈیوس ہوں گے، تو فرسٹ ویک کے اندر ہم نے کہا کہ 10 یونٹس پروڈیوس ہوں گے. اب آن ہینڈ انوینٹری فرسٹ ویک میں بگننگ آف جو ویک تھا اس میں 20 یونٹس ہمارے پاس آن ہینڈ موجود تھے. ہم نے 10 یونٹس ویک 1 میں پروڈیوس کیے، تو اینڈنگ انوینٹری کیا ہمارے پاس رہ گئی؟ obviously 20 plus 10 minus 5 and that is basically 25 units. So ہمارے پاس 25 units کی ending inventory in week 1 آ گئی. Now what about week 2? If we look at week 2, again week 2 کے اندر ہم نے 10 یونٹ کی پروڈکشن کرنی ہے. اگین لیول پروڈکشن ہے، ہر ویک ہم نے 10 یونٹس پروڈیوس کرنے ہیں. سو ہم نے 10 یونٹس پروڈیوس کیے. ہمارے پاس اینڈنگ انوینٹری ویک 1 کی 25 یونٹس تھے، جو کہ اینڈنگ انوینٹری ویک 1 کی از بگننگ انوینٹری آف ویک 2. سو اس کے اندر ہم نے وہ انوینٹری لی، اس میں ہم نے یہ پروڈکشن کے یونٹس ایڈ کیے 10 یونٹس، اور جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی فورکاسٹ وہ 5 یونٹس ہم نے سپلائی کیے. سو وی آر لیفٹ ود ناؤ 30 یونٹس. سو واٹ از ہیپننگ؟ جب ہماری ڈیمانڈ لو ہوتی ہے، فورکاسٹ ہماری لو ڈیمانڈ کی ہے، تو اس وقت ہماری انوینٹری بلڈ اپ ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ویک میں 25 تھے، سیکنڈ ویک کے اندر 30 ہو گئے، اسی طرح تھرڈ ویک میں 35 ہو جائیں گے، فورتھ ویک میں 40 ہو جائیں گے. تو یہ بلڈ اپ ہو رہی ہے. ناؤ
5th ویک کے اندر اب ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک دم شوٹ اپ کر گئی ہے. اب اس بیسس کے اوپر کیا ہوگا, جو اویلیبل بیلنس ہے وہ ریڈیوس ہونی شروع ہو جائے گی. 40 ہمارے پاس بگننگ انوینٹری ہے 5th پیریڈ کے لیے, 10 یونٹ 5th پیریڈ میں ہم نے پروڈیوس کیے, تو باقی ہمارے پاس 35 یونٹس جو ہے ویک 5 کے اندر اینڈنگ انوینٹری ہو جائے گی. اسی طرح پھر اگر ہم اس کو دیکھتے جائیں تو یہی ہماری 5 یونٹ ریڈیوس ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری اب انوینٹری ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے. سو اس کیس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ سیزنل ڈیمانڈ ہے, لو ڈیمانڈ پیریڈ جو ہے اس کے اندر انوینٹری بلڈ اپ ہو رہی ہے اور ہائی ڈیمانڈ پیریڈ میں انوینٹری کنزیوم ہو رہی ہے. سو بیسیکلی ایم پی ایس جو اس لیول اپروچ ہے اس کے اندر انوینٹری جو ہے وہ ویری کرتی ہے اور جو پروڈکشن وغیرہ یہ ویری نہیں کرتا. صرف انوینٹری جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوگی, جیسے میں نے کہا لو پیریڈ میں انکریز ہوگی اور ہائی پیریڈ کے اندر ڈیمانڈ پیریڈ کے اندر یہ ڈیکریز ہوگی, اور اس طرح اس کو ہم میٹ کرتے ہیں یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ.